دوستو آئے آپ کو پرنس کریم آغا خان کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں۔ اسماعیلی برادری کی روحانی پیشوا اور دنیا بھر میں فلاحی کاموں کے لیے جانے جانے والا ارب پتی پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی فلاحی تنظیم آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے ان کی موت کی تصدیق کی ہے اور سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی موجودگی میں پرسکون طریقے سے چل بسے۔ کریم آغا خان کا اصل نام کریم الحسنی تھا اور انہوں نے نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ پوری دنیا میں بہت عقیدت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ خاص طور پر اپنی فلاحی کاموں اور مفاد عامہ کے لیے قائم کیے گئے اداروں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے تھے۔ کریم آغا خان کی وفات پر ان کی فلاحی تنظیم آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے اپنے بیان میں بھی شہزادہ کریم کے اہل خانہ اور دنیا بھر میں اسماعیلی برادری سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دنیا بھر میں اپنے شراکت اداروں کے ساتھ مذہبی وابستگی اور نسل سے بالاتر ہو کر مستحق افراد اور کمیونٹی کے معیاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ شہزادہ کریم آغا خان چاہتے تھے۔ کریم آغا خان تقریباً 7 دہائیوں تک اسماعیلی شیعہ برادری کے امام رہے۔ اسماعیلیہ ایک مسلم فرقہ ہے جس کی دنیا بھر میں آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ ان میں پاکستان میں مقیم 5 لاکھ سے زیادہ افراد بھی شامل ہیں، جبکہ انڈیا، افغانستان اور افریقہ میں بھی اس فرقے کی بڑی آبادی موجود ہے۔ اس برادری کا ماننا ہے کہ ان کے امام کا شجرہ نسب براہ راست پیغمبر اسلام سے ملتا ہے۔ تاہم اسماعیلی مسلمانوں کی امامت کا سلسلہ امام جعفر صادق چھٹے امام کے بعد شیعہ اثنا عشرہ مسلمانوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ شیعہ اثنا عشرہ جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند موسیٰ کاظم اور ان کے اولاد کی امامت کے قائل ہیں، جبکہ اسماعیلی مسلمان جعفر صادق کے بڑے فرزند اسماعیل بن جعفر یعنی جن کی وفات امام جعفر صدیق کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی کو اپنے 7ویں امام کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی اولاد کا سلسلہ وار اپنا امام مانتے ہیں۔ کریم آغا خان کو ان کے دادا سر سلطان محمد آغا خان سوم نے روایات کے برعکس وصیت میں اپنے بیٹے شہزادہ علی خان کی جگہ اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ 1957 میں آغا خان سوم کی وفات کے بعد کریم آغا خان نے 20 سال کی عمر میں اسماعیلی برادری کے روحانی سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی۔ وہ آغا خانی یا اسماعیلی مسلمانوں کے 49ویں امام تھے اور آغا خان چہارم کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی تخت نشینی کی رسومات ادا کی گئی تھی۔ کراچی میں ان کی رسمی تخت نشینی 23 جنوری 1958 کو ادا کی گئی، جس میں اس وقت کے صدر سکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کے علاوہ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ پیروکار بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک شاہانہ طرز زندگی گزاری۔ وہ بہماس میں ایک نجی جزیرے میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں پہ ان کی ایک لگژری کشتی اور ایک نجی طیارہ بھی تھا۔ ایک میگزین کے مطابق 2008 میں شہزادے کی دولت کا تخمینہ 1 ارب ڈالر لگایا گیا تھا۔ انہوں نے وراثت میں ملی دولت کو یورپ میں گھوڑوں کی افزائش نسل سمیت مختلف کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے بڑھایا تھا۔ 1969 میں پرنس کریم آغا خان نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی، اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا۔ سلیمہ سے شادی کریم آغا خان کے 3 بچے زہرہ آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے ہیں۔ شادی کے 26 سال بعد
1995 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ 1998 میں کریم آغا خان نے دوسری شادی انارا نامی خاتون سے کی، جن سے ایک بیٹا محمد آغا خان پیدا ہوا، مگر چند سال بعد یعنی 2011 میں ان کی انارا سے بھی طلاق ہو گئی۔ شہزادہ کریم آغا خان کو گھوڑے پالنے اور گھوڑوں کی دوڑ کا بہت شوق تھا۔ وہ برطانیہ، فرانس اور آئرلینڈ میں ریس کے گھوڑوں کی ایک سرکردہ مالک اور بریڈر تھے۔ ان کی پسندیدہ گھوڑوں میں شیرگر نامی گھوڑا سرفہرست تھا، جو کبھی دنیا کا سب سے مشہور اور قیمتی گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ ان کے گھوڑے شیرگر 1981 میں ایپسم ڈربی میں ایک حریف ریڈ ایپولیٹس نامی گھوڑے کو 10 فرلانگ سے شکست دی تھی، مگر اس گھوڑے کو 2 سال بعد آئرلینڈ سے اغوا کر لیا گیا اور وہ گھوڑا دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ 2011 میں ان کی پسندیدہ گھوڑے کی شاندار فتح کے 30 سال بعد پورے ہونے کے موقع پر انہوں نے BBC کو ایک انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے پسندیدہ گھوڑے کے کھو جانے کے باوجود انہوں نے کبھی آئرش نسل کے گھوڑوں کی افزائشی نسل ترک کرنے کا نہیں سوچا۔ شیرگر کی فتح کے بارے میں بات کرتے ہوئے پرنس کریم آغا خان نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی یاد ہے جو کبھی بھولنے نہیں جا سکتی۔ پرنس کریم آغا خان دنیا بھر کے لوگوں کی مالی، علمی اور صحت کے امور میں مدد کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کام کی طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ادارہ دنیا کے تقریباً 35 ممالک میں غربت، انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروس، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروس، آغا خان اکنامک سروس اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فائنانس شامل ہے، جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے تھے۔ انہوں نے فن تعمیر کے فروغ کے لیے آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا، جسے دنیا بھر میں اسلامی فن تعمیر کو بڑا فروغ ملا۔ ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی، جو ملک میں اپنی طرز کی منفرد درسگاہ ہے۔ اس ہسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کے آرکیٹیکچر فرم پیٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کے ہارورڈ یونیورسٹی میں آغا خان پروگرام برائے اسلامک آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی، جبکہ میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سمیت متعدد اداروں میں نئے تعلیمی پروگرام شروع کروائے۔ ان کا ادارہ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر دہلی میں ہمایوں کے مقبرے کی بحالی کا کام کرنے میں اہم اور کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ انہوں نے نیشن میڈیا گروپ کی بنیاد بھی رکھی، جو مشرقی اور وسطی افریقہ میں سب سے بڑی آزاد میڈیا تنظیم بن گئی۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے پاکستان کی شمالی علاقہ جات بلتستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 1980 میں کریم آغا خان فاؤنڈیشن نے اس خطے میں خان رورل سپورٹ پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروسز اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آغا خان کو مختلف ممالک نے متعدد اعزازات اور خطابات سے بھی سرفرازہ کیا۔ انہیں 20 ممالک نے اپنے قومی اعزازات سے نوازا اور دنیا کے 19 بہترین یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی گئی۔ انہیں جو اعزازات عطا ہوئے ہیں، ان میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ہز ہائنس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز، کینیڈا کے اعزازی شہریت، امریکی اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنس کی فیلوشپ اور حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعزاز شامل ہے۔ پرنس کریم آغا خان کی موت پہ عالمی رہنماؤں نے خراج تحسین پیش کیا۔ برطانوی شاہی خاندان سمیت دنیا بھر کے شاہی خاندان اور حکمرانوں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات تھے۔ ان کی وفات پر برطانیہ کے کنگ چارلس سوم نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹریس نے انہیں پریشان حال دنیا میں امن، رواداری اور ہمدردی کا علامت قرار دیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں پرنس کریم آغا خان کو
خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں دور رس نظر رکھنے والا ایماندار، صحیح اور اہم رہنما قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غربت کے خاتمے، صحت کی دیکھ بھال اور صنفی مساوات میں اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے انہوں نے پسماندہ لوگوں کی حمایت کی اور ان گنت زندگیوں پر بڑے نقوش چھوڑے۔ نوبل انعام یافتہ سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ ان کی میراث اس ناقابل یقین کام کے ذریعے جاری رکھے گی جو انہوں نے دنیا بھر میں تعلیم، صحت اور ترقی کے لیے کیا تھا۔ پرنس کریم آغا خان کے بارے میں کچھ بریف سی تفصیل آپ کو بتایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پامان، جہاں رہے خوش رہے۔